اور چونکہ ناظرین دسترخوان سجا ہوا ہے، اور دسترخوان کی جہاں بات آتی ہے، ایک وسیع دسترخوان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے چلا آ رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا حضرت ہاشم علیہ السلام کے ہاتھ سے چلا ہوا دسترخوان. جب لوگ وہاں حج کے لیے آتے تھے تو حضرت ہاشم علیہ السلام کا ایک دسترخوان سجتا تھا، اور ایک خاص قسم کی ایک عربک ڈش ہوتی تھی، یعنی اس کو سو کالڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر سمجھانے کے لیے اسپیسیفکلی تو میں شاید نام نہ لے پاؤں اس کا، کیونکہ مجھے اس کا نام صحیح سے یاد نہیں، لیکن کچھ اس طرح کی ہوتی تھی جیسے نہاری میں اس کی بوٹیاں اس کے ریشے نکال کے اور اس کے اندر روٹی چور کے ڈال دی جائے تاکہ سب جگہ برابر تقسیم ہو جائے، اور وہ طاقتور بھی بہت ہوتی تھی. اور یہی سلسلہ چلتے چلتے حضرت عبد المطلب تک، حضرت مطلب علیہ السلام سے حضرت عبداللہ علیہ السلام تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری و ساری رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ آج تک جاری و ساری ہے. مولا علی کا ایک وسیع دسترخوان سجا کرتا تھا، پھر امام حسن علیہ السلام کا وسیع دسترخوان سجا کرتا تھا. اور اس دسترخوان کا ایک واقعہ جو ابھی پچھلے کچھ دن پہلے علماء کے سیگمنٹ میں بھی علماء کرام نے بیان فرمایا تھا کہ ایک شخص تھا جو کہ گلی سے گزر رہا تھا اور دیکھا کونے پر ایک شخص بیٹھا نانے جوی یعنی سوکھی ہوئی جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کر کھا رہا تھا. تو وہ اس کے پاس بیٹھ گیا. تو جو شخص گھٹنوں سے روٹی توڑ کر، یعنی اتنی سخت تھی وہ روٹی، جو کی روٹی وہ کھا رہا تھا، تو اس نے سوال کیا کہ کچھ کھائے گا؟ اس نے کہا بالکل کھاؤں گا. کہا یہ روٹی کھائے گا سوکھی ہوئی یا تازہ کھانا کھائے گا؟ وہ کہتا ہے میں تازہ کھانا کھاؤں گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایک کام کر، یہاں سے آگے جا مدینے میں اس جگہ پر. اچھا میں وہ مقام بھی بتا دوں جو مجھے وہاں بتایا گیا تھا، جو ہمارے گائیڈ تھے انہوں نے بتایا تھا. جب روضہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زری سے جب آپ باہر نکلتے ہیں، خروج کا ایگزٹ کا جو دروازہ ہے اور سامنے جنت البقیع ہے، اس دوران جو وائٹ کلر کے ٹائلز لگے ہوئے، یہ سارا وہ جگہ تھی جہاں بنی ہاشم کا دسترخوان سجا کرتا تھا. تو اس شخص نے کہا کہ تو وہاں جا، اس کونے پر گلی میں بڑھے گا، یہاں پر ایک بہت بڑا وسیع دسترخوان مدینے میں لگا ہوا ہے، وہاں جا کر تو تازہ کھانا کھا لے. وہ شخص وہاں پہنچا، دیکھا ایک بڑا عظیم و شان دسترخوان ہے اور طرح طرح کی نعمتیں اس میں ہیں. تو وہ شخص کھانا کھاتا تھا، اور کھاتے کھاتے کچھ کھانا کھاتا تھا اور کچھ کھانا سنبھال کے رکھتا تھا. تو امام حسن علیہ السلام، جن کی آج آمد کا دن ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام، تو امام حسن علیہ السلام کا وہ دسترخوان، تو وہاں امام حسن کھڑے تھے اور امام حسن وہاں پہنچے. اس شخص کو کہا کہ تو یہ جو چھپا رہا ہے تو سکون سے کھا، اگر تجھے گھر کے لیے لے کے جانا ہے تو آرام سے لے جائیو، لیکن ابھی تو پہلے سکون سے بیٹھ کے خود کھا لے، بعد میں گھر لے جانے کے لیے بھی تجھے دوں گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا مجھے گھر نہیں لے کے جانا، بلکہ میں ایک شخص کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ اللہ کا بھلا بندہ ہے، وہ بیچارہ سوکھی روٹی، جو کی روٹی کھا رہا تھا اور اس نے ہی مجھے بتایا کہ تازہ روٹی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ تازہ کھانا اس کے لیے لے کے جاؤں. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ وہ کوئی اور شخص نہیں ہے، یہ اسی کا دسترخوان ہے جس پر تو بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے بابا علی علیہ السلام کا دسترخوان ہے. اور وہ پھر دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے نام سے اب تک منسوب ہے کہ جہاں پر صدقہ اور خیرات نہیں بلکہ جو چاہے آ کر کھائے. آج بھی آپ دیکھیں پوری اقوام عالم میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں ممالک ہیں، وہاں اکثر آپ کو ایسے دسترخوان ملیں گے کہ جہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ صدقہ اور خیرات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو بھی شخص آ کر سکون سے بیٹھ کر عزت نفس مجروح کیے بغیر کھانا کھا سکتے ہیں. جیسے کہ JDC کا دسترخوان بھی مشہور ہے پاکستان میں، جو دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. تو آج دسترخوان پر بیٹھ کر ہم بہت ساری دعائیں بھی کریں گے، کلام بھی پڑھیں گے، کیونکہ دسترخوان پر بیٹھ کر کوئی دعا رد نہیں ہوتی. امام حسن علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. افطار کا دسترخوان سجا ہوا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افطار کے دسترخوان پر آپ دیکھ رہے ہیں ہری ہری چیزیں موجود ہیں. ہمارے لباس بھی ہرے ہیں، کیونکہ ہرا رنگ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ ہے، اور ان کے نواسے امام حسن علیہ السلام کا بھی پسندیدہ رنگ ہے. اور آج جشن یوم ولادت
آج آمد ہے جناب امام حسن علیہ السلام کی، تو آج ہم اسی خوشی کے موقع پر، امام حسن علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے موقع پر، آج 15 رمضان ہے، تو ہم کاٹیں گے آج کیک، جو کہ ڈوسیٹا سے مدیحہ بخاری صاحبہ نے ہمیں بنا کر بھیجا ہے۔ اس کیک کو ذرا قریب سے دکھا دیجئے، کتنا خوبصورت سبز رنگ کا گرین کلر کا یہ کیک ہے، اور یہ کیک آج امام حسن علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کاٹا جائے گا، منہ میٹھا کیا جائے گا۔ تو میں مولانا محمد حافظ رضوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں، آ جائیں۔ ناصر الطاف صاحب آپ بھی، عمران خضر آپ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کی بارگاہ میں، محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، اور امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور تمام عالم اسلام کو جشن آمد امام حسن علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ اسی موقع پر امام حسن علیہ السلام کی منقبت کے چند اشعار جو کہ جناب خرم حیدری صاحب نے لکھا ہے کلام، چند مصرے پیش کر رہا ہوں۔ عرش والوں کو بھی محفل میں بلایا جائے، عرش والوں کو بھی محفل میں بلایا جائے، پھر حسن مولا کا یہ جشن منایا جائے، پھر حسن مولا کا یہ جشن منایا جائے، بھائی کے جشن میں بانٹیں گے تبرک غازی، بھائی کے جشن میں بانٹیں گے تبرک غازی، قاصِ دید کو قدموں میں بچھایا، سبحان اللہ، قاصِ دید کو قدموں میں بچھایا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن علیہ السلام رسول اللہ سے مشابہ تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اور میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں۔ جب حضرت یوسف کا حسن ایسا ہوگا تو پھر سردار الانبیاء کا حسن کیسا ہوگا؟ آپ سماعت فرمائیے کہ رسول اللہ سے مشابہ ہیں امام حسن علیہ السلام، کیونکہ ان کے نواسے ہیں۔ تو آج یوسف بھی یہاں آئیں گے، آج یوسف بھی یہاں آئیں گے، یہی کہتے ہوئے ہم کو بھی حسن کے خالق کو دکھایا، حسن کے خالق کو دکھایا جائے۔ خرم حیدری صاحب لکھتے ہیں، ہے دعا میری یہ خرم کہ اب آئے قائم، پھر سے ایک بار مدینے کو سجایا جائے، پھر حسن مولا کا یہ جشن منایا جائے۔ اور پھر جب کسی کے ہاں کوئی خوشی ہو تو اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، تو امام حسن علیہ السلام کو میں امام حسین علیہ السلام کی منقبت کا تحفہ ہم سب مل کر پیش کرتے ہیں۔ حسین مولا حسین مولا حسین حسین، بات بات میں کیوں کہنا تیری بات حسین، بات بات میں کیوں کہنا تیری بات حسین، بنی ہے تیرے لیے ہی
تیری بات حسین. خوبصورت شعر ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا. تو جب تلک نہ اجازت دے کون آئے گا. ہے تیرے نام پہ جنت کے کاغذات حسین. بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. اور اس آخری شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. بات حسین، کائنات حسین، کاغذات حسین. کافی پہ غور فرمائیے گا. تو وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پہ. وہ ایک مانگنے آیا تھا تیری چوکھٹ پہ. پھر سر عطا کیے راہب کو تو نے ساتھ حسین. بات بات میں کیوں کہے نہ تیری بات حسین. یا بار الہ ہماری اس خلیص عبادت کو قبول فرما اور آج امام حسن علیہ السلام کی آمد کے روز کے صدقے میں مالک ہم سب کی پریشانی مشکلات کو آسان فرما. کی خوشیاں منانے سے ابھی محروم ہیں ان کے اسباب پیدا فرما. غم کوئی نہ ملے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور بروز حشر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ کل 2 بجے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے رمضان میں بول.